بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر. آئینن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو جائے گی. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. سیاسی صورتحال پہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو آپ کو پہنچاؤں گا میں. اچھا، رولا پہ گیا، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بڑی پنجابی مطلب محاورے میں ایک بڑی بات ہے اور ایک بڑا اچھا بول ہے. تو پہلے نیازی نے شاید اس کو گایا تھا. تو بہرحال اس پہ بھی بات ہوگی. تبدیلی آ گئی ہے. ہر تاخیر پر جرمانہ ہوگا، معافی کسی کو نہیں ہوگی، آنے والے کو پہلے جیل جانا ہوگا. یہ سب کیا کچھ ہے؟ اور بشرا بی بی کی گرفتاری ٹل گئی. ان تمام باتوں پہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش، آئینن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. ناظرین، پہلی ریکویسٹ میری کہ اس کو صرف ایک ناظر بن کے دیکھیے گا، ایک پاکستانی بن کے دیکھیے گا، اور ایک سیاسی سوچ اور اخلاقی باتیں اور روایات کے حوالے سے جو پاکستان کی اس کے حوالے سے دیکھیے گا. گروپنگ میں جا کے نہ دیکھیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بی پاکستانی. کیا ڈیل ہو گئی؟ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو جائے. اب اس پہ جو ہم لوگوں نے پھلجھڑیاں چھوڑی، وہ نہ جن کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نہ ان کی حمایت میں، نہ جو ان کے مخالف ہیں ان کی حمایت میں. لیکن آپ یہ دیکھیں نادان دوست کر کیا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ، ڈیل ہو گئی. کیا ہو گیا؟ 3 گھنٹے کی کپتان سے ملاقات ہوئی. کہاں؟ اٹک جیل میں. اور لوگوں نے ان کو منایا. پہلے وہ کہتے تھے ملک سے باہر چلے جائیں، پھر انہوں نے کہا نہیں چلے، کم ذرا تھولا رکھو، معاف کر دو سرکار، سردار جی معاف کر دو، تسی ساڑھے اصلی سردار ہو، وزیر اعظم ہو، اگلا الیکشن بھی جیتو، آؤ باہر نکلو. لیکن مل ملا کے کرتے ہیں کام. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہی. پھر ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو سابق وزیر اعظم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری باقی تمام زندگی جو ہے وہ جیل میں کٹے گی اور کاٹنے کو میں تیار ہوں. کس کے لیے؟ ملک و قوم کے لیے. میری زندگی اب جو باقی دن ہے وہ قوم کے لیے ہے. میں کھڑا ہوں، آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں. پھر دوسرا پیغام آیا کہاں سے؟ جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالتیں انصاف کرتی تو اس وقت عمران خان جیل میں نہ تو اسے انصاف نہیں مل رہا، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن دوسری طرف کہ جب ڈیل ہو گئی، یہ کئی دن پہلے کی بات ہے. جس طرح وہ جب ضمانتیں ہوئی نا، لاہور میں بھی ضمانتیں ہوئی 2 دن پہلے، سنم جاوید اور باقی جو تھیں، اور وہ روبینہ جمیل. تو روبینہ جمیل کو چونکہ عمر زیادہ ہے اور ایک جرنیل کی سابق بیگم صاحبہ ہیں، تو بیماری کی وجہ سے ان کو تو گھر بھیج دیا گیا. لیکن باقی پھر واپس اگلے مقدمے سے جو چل رہا ہے وہ کام، کیونکہ 9 مئی میں معافی کوئی نہیں، یہ طے ہے، فیصلہ فارمولہ طے ہو چکا ہے. لہٰذا سنم جاوید کے بچوں نے انسداد دہشت گردی کے بعد اسی وقت جیسی فیصلہ آیا اس نے مٹھائیاں بانٹ دی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا بعد میں مٹھائی جو ضائع ہو جائے گی. وہ مٹھائی پھر رات کا ضائع ہو گئی. پھر پھڑ لیا گیا سارے نو، اور پھر دوسرے مقدمے میں ڈال دیا گیا کہ مال روڈ پر جلاؤ گھراؤ جو گاڑیاں واڑیاں توڑ پھوڑ کی جلایا، اس میں بھی یہ شامل ہے. تو بہرحال ابھی ان کی معافی نہیں. اب لیکن کہتے سب کچھ ہو گیا کہ ایک طرف ضمانتیں ہو گئی، دوسری طرف جناب عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے. اڈیالہ جیل کی باتیں آ گئی کہ ان کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا فیصلہ کر دیا عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو بڑا کچھ ہوا، بڑے خوشی کی شادیاں نے بجے. جناب انہوں نے کہا ہو گئی جناب. ایک اور صاحب نے کیا کہا؟ ایک اور صاحب نے کہا جناب بڑے ذمہ داروں نے جا کے اٹک جیل میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے وہ، اور انہوں نے کہا جناب جان دو. تو خان صاحب نے یقین دلا دیا کہ میری طرف سے سپہ سالار کو معافی ہے. میں نے عاصم منیر کو کچھ میں نے پہلے بھی معاف کیا ہوا، ان کا ادارہ انہیں معاف کرے نہ کرے، ہاں وہ استعفیٰ دے دے، میری کائی کی لڑائی. اور یہ بھی طے ہو گیا. ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ طے ہو رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے جناب پاؤں پڑ لیا اور کہہ دیا کہ جناب عاصم منیر کو معافی ہو گئی ہے، وہ استعفیٰ دے دیں، بات ختم، میری کوئی بات نہیں. یعنی عجیب و غریب ایک کہانی ہے. یہ کیا اس قسم کی باتیں کرنے والے، کیا تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ان کو جذباتی کر کے اور ان کو پھر مایوس کر رہے ہیں. جب وہ کام پہ فیصلہ نہیں ہوتا، جب پھر سے پکڑے جاتے ہیں، جب مٹھائیاں تقسیم نہیں ہو پاتی، تو پھر کام کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاسی کارکن جو ہے مایوس ہوتا ہے. جب سیاسی کارکن مایوس ہوتا ہے تو مثبت نتائج نکلیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دونوں جانب سے یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو کیا بنا؟
کچھ بھی نہیں. اب فیصلہ کر دیا اسلام آباد نے فیصلہ کر دیا کہ جناب اڈیالہ جیل لے آؤ, ٹرائل والے ملزم نو لے آیا جاتا, یہاں اڈیالہ جیل ہے, اٹک جیل کیسے لے گئے, لاؤ جی وہاں سے فیصلہ ختم کرو, وہ جو خصوصی عدالت وہاں بنائی وہ سب اسلام آباد میں ہی ہوگی, یہیں پہ ہوگا اور اوپن ٹرائل ہوگا. فیصلہ ہو گیا. تو عمران خان صاحب خود اٹھ کے بول پڑے جج صاحب کے سامنے, نہیں بھاجی نا میں نہیں جانا. کیوں؟ میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا, میرا دل لگ گیا, میں نہیں جانا کھیڑیا کے نال, میں نے کتنے پہ چڑھے ہو. لیکن ہوا کیا, ریاست سے لڑائی تو نہیں ہوتی, اداروں سے لڑائی نہیں ہوتی. اداروں نے جناب ڈولی ڈنڈا کیا اور جناب اٹک جیل سے اٹھایا, اڈیالہ جیل بھیج دیا. اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ اڈیالہ جیل اس لیے بھیجا گیا کہ آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی بھی سائفر کیس میں برابر کے ملزم ہیں دونوں, یعنی سابق وزیر اعظم, سابق وزیر خارجہ, دونوں کی حیثیت دیکھ لیں آپ. ان کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا گیا. اب عمران خان صاحب کو لے آئے کہاں, اڈیالہ جیل. سارے انتظامات وہاں کیے گئے تھے, لیکن وہاں چھوڑ تھا کہ 10x10 کا کمرہ ہے, باتھ روم ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, چھت بہ رہی ہے, بستر گیلا ہو گیا, بارش اوپر سے ہوتی ہے اور پانی وہ ساری چیزیں جب سیدھی ہو گئی تو اب انہوں نے کہہ دیا میں نے نہیں جانا کیونکہ میرا دل لگ گیا یہاں, تو میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. لیکن اگلوں نے کہا نہیں, کہتے میرے وکیل واپس لے لیں گے درخواست جو ہم نے اسلام آباد میں کی تھی. مذاق بنایا ہوا ہے کہ جناب وہ واپس لے لیں گے, حالانکہ وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے. جب درخواست دے دی, اس پہ فیصلہ ہو گیا, تو پھر آپ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ لیکن کپتان نے کہا نہیں پاجی میں نہیں جانا کھیڑے سے, میں نہیں جانا. میں پر لے گا لے جانا لے, تو یہ بات ثابت ہو رہی کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. اور جیل ہوتی ہے, جیل کی جتنی بھی بد تعریفیں کی جائے, جو بھی کیا جائے, آپ کے سامنے ہے. عمران ریاض واپس آئے 4-5 مہینے کے بعد, ان کا وزن کتنا کم ہو گیا, سب کچھ ہے. تشدد ہوا نہیں ہوا یہ تو جب وہ بیان دیں گے ہوگا. آج بھی دوستوں نے ملاقات, یعنی گزشتہ روز دوستوں نے ملاقات کی, منصور علی خان اور دوسرے جو ان کے ساتھیوں نے ملاقات کی, تو اس بیچ میں کھڑے ہوئے بڑے پتلے دبلے اور داڑھی واڑی بھی بڑی ہوئی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ویسے وہ ان کا چہرہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا. لیکن ابھی انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا, اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ذہنی پریشانی تو ہوتی ہے, جیل ہوتی ہے, قید ہوتی ہے, چاہے وہ سول قید ہو, کہیں کسی کے پاس سے مطلب رکھا گیا ہو حسب بھیجا میں, چاہے اسے تھانے میں جیل میں رکھا گیا ہو, چاہے حوالات میں بند کیا گیا ہو. جیل تو جیل ہوتی ہے, اپنوں سے دور بندہ پریشان تو ہوتا ہے, مایوسیاں بڑی ہو جاتی پھیل جاتی ہیں, اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پھر کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, کل کیا ہونا ہے, مستقبل کا نہیں پتا, پریشانی ہوتی ہے. تو کچھ کھائے بھی تو کھایا نہیں جاتا, اگلے تو اگلا نہیں جاتا. تو یہ معاملات تو ہوتے ہیں, تو اس میں ویٹ تو کم ہونا ہی ہونا ہے. وہ تو ہوا جو ہوا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا یہ لوگ جو مخالفتیں کر رہے تھے کہ جیل میں ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. تو ایک تو میں کہتا ہوں ماضی میں دیکھیں کہ ماضی میں سیاستدانوں کے ساتھ, سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. انسانی حقوق جب بھی پامال ہوتے رہے, اور اب بھی ہو رہے, ہم اس کو حمایت نہیں کر سکتے. ہمارا تو کہنا صرف یہ تھا کہ عمران ریاض ہو یا عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, جس پر مقدمہ اس کو لائے, عدالت میں پیش کرے, ٹرائل کرے سب کے سامنے, اور پتہ لگے. جیسے قاضی عیسیٰ نے تو بالکل اوپن کر دیا کہ مطلب فل کوٹ کر کے اور کیمرے لگوا دیے, تو لوگوں کو پتہ لگے کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کون وکیل کیسا بول رہا ہے, جج کیا کہہ رہا ہے, کون پارٹی بن رہا ہے, کون پارٹی نہیں. ساری چیزیں اوپن ہونی چاہیے, لیکن ہمارے چونکہ ہوتے نہیں, اس لیے ترقی پذیر ہے نا, غریب ملک ہے, تو بھائی معاف کرتے ہیں. بہرحال جیل ہوتی ہے, قید خانہ ہوتا ہے, قیدی ہوتا ہے, اور پھر مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ نانی کے گھر میں اس کو ساری چیزیں ملنی چاہیے اور نانی کے گھر میں جناب موجیں مارنی چاہیے, یہ نہیں ہوتا. پھر قید تنہائی کا رونا, جب آپ ایک اسپیشل قیدی ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی رکھا جائے گا نا آپ کی سیکورٹی کے لحاظ سے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاص قیدیوں کے عام قیدیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے, تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو پھر قید تنہائی بھی ہوتی ہے اور قید ہوتی ہے. بہرحال اب بات آ گئی سامنے کہ اب تاخیر کسی مقدمے میں نہیں ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا, اصولی فیصلہ, اور ان کا جو وکیل تاخیر کرنے کی کوشش کرے گا اس کو جرمانہ ہوگا. 2-3 وکیلوں نے جناب ٹھا کر کے جرمانے کر کے یعنی داستہ کہ ایسا چپیٹ پائے گی جناب اگر تاخیری حربے کرو گا, کیونکہ عوام کو ہم نے ریلیف دینا ہے. اب آخری بات یہ کہ آنے والے کو جیل جانا پڑے گا, یہ کسے کہہ دیا؟ یہ جناب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں نگران, انہوں نے کہہ دیا, سرفراز بگٹی نے. اور پھر جب انہوں نے کہا آنے والے کو جیل جانا پڑے گا, پھر انہوں نے کہا جو ملزم ہے, جو سزا یافتہ ہے, جو آئے گا تو پھر وہ عدالتی سامنا کرے گا, اور یا اس کی قبل گرفتاری پہلے سے اس کی ضمانتیں ہو جائیں تو عدالت انہیں ریلیف دے دے, ہمیں کوئی نہیں. لیکن اصولی بات تو انہوں نے ٹھیک کی, لیکن جناب توپوں کا رخ سارا ان کی طرف ہو گیا کہ یہ کون ہوتے ہیں نگران
ایک وزیر داخلہ اور وہی باتیں کر رہا ہے. تو ابھی مسائل بہت ہیں. رانا ثناء اللہ سابق وزیر داخلہ بھی پڑ گئے, مریم نواز نے بھی بیان دے دیا, باقی نے بھی کر دیا, جاوید لطیف پڑ گئے کہ جناب یہ کون ہوتے کہنے والے. حالانکہ بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر مجرم ہے, سزا یافتہ ہے, واپس آیا تو ظاہر ہے اس کو عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ تیاریاں بھی کریں, لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے سمدھی بھی پھنس گئے, ان کے خلاف بھی آ گیا ساسوں کے ایک مقدمہ پھر کھل گیا ان کا, اور اب انہیں نے ان کے ساتھ آنا اسی جیل میں. تو کیا ایئرپورٹ پہ دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ کہ جناب جو عدالتوں ضمانتہ نہ ہوئی ہے تو پھر ایہو ہی ہوئے گا, اور ان کو سامنا تو کرنا پڑے گا. اور نواز شریف نے بھی کہا کہ میں جیل جانے کو بھی تیار ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو مسئلہ نہیں بنایا. اب آخری بات بشا بی بی کی امیدیں کی جا رہی ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا سب کچھ, لیکن لطیف کھوسا پیش ہوا اور باتیں کی, سارا کچھ دلائل لیے سارا, اور ٹل گئی بات. اگلی ڈیٹ پڑ گئی ان کی, لیکن وہ ہیں سائفر میں بھی ہیں, توشہ خانہ میں بھی ہیں, باقی بھی جگہ پھنسی ہوئی. سائفر کروں سوری وہ القادر ٹرسٹ میں, اور اس میں بڑا سختی اور بڑے ان کے ارد گرد, لیکن ان کے جو سابقہ میاں یعنی جو ہے خاور بانی کا, ان کو ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, میری تو بات ہی کوئی نہیں, میری زمین جو ہے وہ میں نے کوئی شادی حال نہیں بنایا, وہ تو مزار بنا ہوا ہے, متروکہ اوقاف بورڈ کی زمین پر ناجائز بنا. پھر انہوں نے کہا یہ دکانیں 26 نہیں ہیں, یہ تو 60 دکانیں اور بڑی دیر سے بھری ہوئی ہے. تو پاجی پہلے تو کسی نے پوچھا, ان تک پوچھنے والے آ گئے نے, تو وہ تو پھنس گئے. لیکن ابھی بشا بی بی کو ٹل گئی بات, تو اللہ کرے ٹل جائے, مگر ہمیں کسی کو قید کر کے کیا لینا ہے, لیکن جس نے جو کیا اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ایک فیصلہ ریاست کا ہو چکا ہے, اور سب کو سامنا کرنا پڑے گا اپنے مقدمات کا. اور قاضی فائز صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مقدمات کو جلد از جلد نپٹایا جائے جو سپریم کورٹ ہے, لیکن تھرو پراپر چینل, ٹرائل کورٹ سے اوپر سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, پھر آئیں, پھر جو مرضی اپنے فیصلے لے سب کچھ ہو. تو اللہ کرے پاکستان میں یہ جو عدلیاتی بحران جو ہے, عدلیہ کا بحران تھا, آئینی بحران تھا, وہ تو ختم ہوتا لگ رہا ہے. معاشی بحران اور سیاسی بحران بھی ختم ہو جائے, اللہ کرے, تاکہ الیکشن جو ہے ایک ایسی اچھی فضا میں ہو جس میں ساری پارٹی حصہ لے, پھر جو جیتے اور ساڑھا وزیر اعظم وہ پر اقتدار سنبھال لے. بس آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئینن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہے, اللہ نگہبان.